یہ دنیا آسائشوں کا گھر نہیں ہے، یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے۔ برداشت کر رہے ہوتے ہو، کہتے ہیں میں نے صبر کر لیا، ہر کسی سے گلا بھی کر لیا، اور بعد میں کہنا یار اللہ مالک ہے، اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اللہ پہ کام چھوڑا ہے، تو بندے کو نہیں چھوڑ رہا۔ تو جو لوگ عافیت میں رہنے والے ہوں گے نا، وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جو جسم ہے وہ کینچیوں سے کاٹے جاتے ہیں۔ ہمیں کیا لگتا ہے اس نے ہمارے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہوا؟ اس نے بھی ہمارے لیے وہ گھنٹی والا گھوڑا چھوڑا ہوتا ہے۔ ایک انسان نے ساری زندگی محنت کی ہے، اس کو اجر نہیں ملتا، اس پہ وہ صبر کرے، اجر عظیم ملے گا۔ پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے فیضان کہ جو مشکلات، جو آزمائشوں کا بوجھ ہماری پیٹھ پہ ہوتا ہے نا، اس بوجھ نے ہمیں بچایا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، I am فیضان علی۔ Today I am with the owner of HUI Foundation حافظ محمد عثمان۔ آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے کہ آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے، اور اس کے اوپر ہم نے صبر کیسے کرنا ہے آزمائش پر، اور اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اس کا ہمیں اجر کیا ملتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر کسی شخص پر مصیبت آ جائے تو ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا یہ اس کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ہم حافظ محمد عثمان صاحب سے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور آپ نے جو ہے وہ ہمیں شرف بخشا اپنے ساتھ کلام کرنے کا۔ بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اور جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے اس حوالے سے آپ سے ڈسکشن کرنے کا سب سے زیادہ مزہ آئے گا آزمائش کے حوالے سے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جتنی مشکلات اور آزمائشوں سے آپ گزر رہے ہیں، تو میں آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو جو ہے نا اس حوالے سے آج لینا چاہوں گا، کیونکہ جو بندہ اس پیریڈ سے گزر رہا ہوتا ہے نا تو وہ مجھ سے زیادہ بہتر بتا سکتا ہے اس بارے میں۔ بہرحال میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو نا فیضان، ایک مومن کو، مسلمان کو مینٹلی طور پہ نا خود کو آزمائش کے لیے پریپیئر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ کوئی پلین روڈ کی طرح نہیں ہے کہ آپ چلتے گئے اور منزل آ گئی۔ یہ دنیا آسائشوں کا گھر نہیں ہے، یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا تاکہ میں آزماؤں کہ تم میں کون جو ہے وہ نیک اعمال کرتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بڑی پیاری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی اگر تو آپ کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے نا، تو پھر آزمائش کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو آزمایا نہ جائے۔ آپ سے پہلوں کو بھی آزمایا گیا، آپ سے پچھلوں کو ضرور آزمایا اللہ نے آپ کو بھی ضرور آزمانا ہے۔ اچھا، پھر انسان جتنا بلند مقام پہ ہوگا نا، جتنا بندہ نیک ہوگا، جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہے۔ آپ ایک ماں کی مثال لے لیں، اللہ پاک نے ماں کی قدموں تلے جنت رکھی ہے، کیا وہ جنت اللہ نے ایسے ہی رکھ دی ہے؟ اللہ نے آزمائش رکھی ہے۔ پہلے ماں کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے۔ اچھا، ہم لوگ کئی سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ تکلیف پیدائش کی ہے، پیدائش کی تکلیف تو جانور بھی برداشت کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے، آپ ماں کی آگے قربانیاں دیکھیں نا، اپنی جوانی، اپنے خواب سارے، اپنی راتوں کی نیند، سب کچھ ماں جو ہے وہ قربان کر دیتی بچے کے لیے۔ پھر جا کے اس کو یہ مقام ملتا ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کو بتایا آپ نے، جو حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں اپنی ماں کو کاندھوں پہ اٹھا کے حج کرواؤں تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جو تکلیف اسے پہنچی نا، ایک جھٹکا تھا اس تکلیف کا، جو پیدائش میں اس کو محسوس ہوئی تکلیف، اس کا ایک شاید جو ہے نا ایک جھٹکے کا بھی تو نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ یعنی یہ مقام پھر ملا اتنی زیادہ آزمائشوں کے بعد۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آزمائش آنی ہی آنی ہے۔ دیکھیں، کوئی ایسا ولی نہیں ہے، کوئی ایسا صحابی نہیں ہے، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس کو اللہ پاک نے صبر کے ذریعے آزمایا نہ ہو، جس کو اللہ نے آزمائش میں نہ ڈالا ہو۔ ہاں، اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ جو آزمائش ہے وہ بیماری کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، آزمائش جو ہے وہ مال کی کمی سے بھی آ سکتی ہے، پھر اولاد کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آزما سکتا ہے۔ لیکن آزمائش کی شکل چاہے جون سے بھی ہو، وہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ پھر آزمائش جو ہے نا وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک بار بیماری نے نا دولت سے کہا کہ یار تو کتنی خوش نصیب ہے کہ لوگ جو ہے وہ تجھے پانے کی تمنا کرتے ہیں، اور میں کتنی بد نصیب ہوں، لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، مجھ سے تنگ آ جاتے ہیں۔ تو دولت نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا حقیقت تو یہ ہے کہ خوش قسمت تو ہے، کیونکہ تجھے پانے کے بعد لوگ اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں، اور مجھے پانے کے بعد لوگ اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں۔
فیضان میں چاہتا ہوں آپ بھی جو ہے نا وہ اس بارے میں مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا حافظ صاحب, آپ نے جو سوال کیا ہے, اس سوال سے میں اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو ایسی چیزیں بتانا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے تھرو, کہ اگر تو میرے پر آزمائش آئی ہے نا, تو میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا. 15 سال 16 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے کہ جس سے میں اسٹل ایک کنڈیشن سے گزر رہا ہوں, اس میں میرے اللہ نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. اس میں آپ بڑا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں, بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. اس کے بعد بڑے عزیز ہیں میرے دوست, میرے بھائی, میرے فیملی ممبرس, میرے زندگی پارٹنر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اس کا بڑا اہم رول ہے. اور تقریباً مجھے 2 سال ہو گئے میں اسٹل ہاسپٹل جاتا ہوں, فزیو تھراپی میری چل رہی ہے, 2 سال ہو گئے. وہ ادھر ایک ڈاکٹر ہیں, وہ میری سسٹر کی طرح, انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا, ابھی بھی دیتی ہیں الحمدللہ. اللہ ان کی, میرے دل سے ان کے لیے بڑی دعائیں نکلتی ہیں, اور میرے جو سینئر کولیگز ہیں ان کے لیے میرے دل سے بہت زیادہ دعائیں نکلتی ہیں, کہ یہ سب وہ ہیں جنہوں نے مجھے کبھی فیل نہیں ہونے دیا کہ میرے اندر کوئی پرابلم سے میں گزر رہا ہوں. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب انسان پہ آزمائش آتی ہے نا, تو سب سے پہلے اللہ پاک مان توڑتا ہے آپ سب کے مانوں کو توڑتا ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو توڑتا ہے, آپ کو بار بار ریئلائز کرواتا ہے. آپ تنہائی میں ہوں, آپ لوگوں کے سامنے ہوں, آپ کو بار بار دستک دیتا ہے کہ میں رب ہوں, میں ہی ہوں, تو نے میرے پاس آنا ہے. جب تو میرے پاس آ جائے گا تیرے ذریعے شروع ہو جائیں گے, ورنہ نہیں ہوں گے. تو کھٹکھٹا لیتا ہے اینڈ پہ وہ. اور ایک بڑے خوبصورت کسی نے الفاظ, ایک شخص نے کہا نا کہ میں نے بڑا رب کا دروازہ کھٹکایا, کبھی تو کھولے گا. اس نے کہا کہ رب کا دروازہ اور بند ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو کھلا ہی رہتا ہے. ہم بھی بھٹکتے رہتے ہیں. ہاں جی, بات یہ بڑی پیاری بات کی آپ نے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میرا بہت زیادہ ساتھ دیا اللہ پاک نے. مجھے سمجھ لیں کہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں رکھا. اگر کسی نے میرے ساتھ اپنا سٹینڈ دیا ہے, وہ میرا رائٹ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں وہ میرا رائٹ تھا, کیونکہ ان کے اس شخص کے دل میں میرے رب نے ڈالا تھا. تو میں ایک لمحے کے لیے سوچتا ہوں, جب یاد کرتا ہوں, اور جب میرے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں, جب میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے نا, تو میں کہتا ہوں کہ یا اللہ, اگر میں فرشتے کو دیکھتا تو شاید وہ ایسا ہوتا, کیونکہ اس بندے نے یا اس بندی نے مجھے وہاں پر آگے سٹینڈ دیا ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا. یار یہ کرے گا, اور وہ کام جو میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہے کہ یار یہ ہو جائے گا. اس میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیے وہ لوگوں نے. تو میں تنہائی میں بھی ہوں, تو یقین کرے مجھے ابھی بھی مجھے ہو رہا ہے کہ بہت یہ خوشی کے آنسو آتے ہیں جب دل سے رونے کو دل کرتا ہے کہ اللہ پاک نہیں چھوڑتا اس بندے کو کہ جس پہ آزمائش آئے, اور جب تک اس کے مان نہیں ٹوٹیں گے, اس کو جگہ جگہ سے ٹھوکریں نہیں پڑیں گی, اور رب کی بارگاہ میں نہیں آئے گا, تب تک اس کو صبر نہیں آئے گا. جب صبر نہیں آئے گا تو اجر نہیں ملے گا, وسائل نہیں ملیں گے. تو یہ ایک میرا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ ایک میری آبزرویشن ہے کہ جس چیز سے میں ابھی گزر رہا ہوں. تو میری اس پروگرام کے توسل سے میں ان سب کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جو میرے ساتھ تب بھی کھڑے تھے جب میرے پاس کچھ نہیں تھا, تب بھی کھڑے ہیں جب کچھ ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تب بھی کھڑے ہوں گے جب میرے پاس بہت کچھ ہوگا, میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا. آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ صبر کرنے پر انسان کو کیا اجر ملتا ہے؟ اچھا فیضان, اس حوالے سے نا قرآن پاک کی ایک آیت جو کہ بہت بڑی موٹیویشن ہے, وہ ہے ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے. آپ فرض کریں کہ آپ بیماری میں مبتلا ہیں, آپ کے پاس نہ پیسہ علاج کروانے کے لیے, نہ آپ کے پاس کوئی سفارش ہے کہ آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں اور آپ کا فری علاج ہو جائے, یا آپ کو کوئی کنسیشن مل جائے. یعنی ہر طرف سے آپ جو ہے وہ بے یار و مددگار ہیں, کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں ہے. اچانک آپ کی جو ہے وہ ملاقات اپنے دوست چیف سیکرٹری پنجاب سے ہوتی ہے, جو کہ آپ کا بڑا بیسٹ فرینڈ ہے آپ کا. آپ اسے بتاتے ہیں کہ یار اس طرح میں بڑا پریشان ہوں, بیماری میں مبتلا ہوں, نہ کوئی علاج کروانے کے لیے میرے پاس پیسے ہیں, نہ کوئی اور وسائل ہے. تو وہ آپ کو صرف اتنا بولتا ہے کہ یار تو نے آج کے بعد نہ پریشان نہیں ہونا,
تیرا سارا علاج میں کرواؤں گا, جس ہاسپٹل پہ ہاتھ رکھے گا وہاں سے تیرا علاج کراؤں گا, جتنا پیسہ لگے گا سارا پیسہ میں لگاؤں گا. آپ مجھے بتائیں بندے کو صبر آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ اچھا پھر دیکھیں کہ چیف سیکرٹری جو ہے وہ بھی رب کا محتاج ہے, وہ صرف آپ پہ پیسہ لگا سکتا ہے, آپ کا علاج کروا سکتا ہے, شفا نہیں آپ کو دے سکتا. شفا میرے رب نے دینی ہے, لیکن اس کا صرف اتنا بول دینا کہ یار میں تیرے ساتھ ہوں, وہ آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے, ٹینشن نہیں لینی یار تو, بندہ چودہ رہتا ہے, بندہ کہتا ہے یار اب تو میرا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ, اب تو کوئی پریشانی نہیں ہے, اب میں نے کھڑا ہو جانا ہے, اب میں نے ٹھیک ہو جانا ہے. رب کہہ رہا ہے یار میں تمہارے ساتھ ہوں, بندے کو صبر نہ ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ توکل کی بات ہے. پھر دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جب صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا اجر دیا جائے گا نا, تو جو لوگ عافیت میں رہنے والے ہوں گے نا وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جو جسم ہے وہ کینچیوں سے کاٹے جاتے ہیں. آپ اجر دیکھیں کتنا ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی چیز پہ صبر کرو نا تو اس چیز کا پختہ یقین رکھو کہ ایک بہترین انعام تمہارے انتظار میں ہے, جو ملتے ہی تمہارے سارے دکھ درد جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے. یعنی اجر, ایسا اجر ہے اللہ نے رکھا ہے صبر کا کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. آپ خود تمنا کریں گے کہ کینچیوں سے میرا جسم کاٹا جائے. پھر دیکھیں اللہ پاک ایک تو بندے پہ اتنی آزمائش ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے, پھر جو آزمائش میں جس آزمائش میں بندے کو ڈالتا ہے نا اس کے بعد اس کو تنہا بھی نہیں چھوڑتا, اکیلا نہیں چھوڑتا. ایک فارم ہاؤس تھا اور فارم ہاؤس کا جو مالک تھا نا اس کو گھوڑے بڑے پسند تھے, تو اس نے بڑے پیارے نا 2 گھوڑے اپنے فارم ہاؤس میں چھوڑے ہوئے تھے, وہ چلتے پھرتے گھومتے رہتے تھے. اب وہ جو 2 گھوڑے تھے نا دور سے دیکھنے میں نا ایک جیسے لگتے تھے, بڑے خوبصورت گھوڑے تھے. قریب جاتے نا تو پتا چلتا کہ ایک گھوڑا جو ہے نا ان میں سے وہ اندھا ہے. اچھا مالک جتنی محبت اس سے صحیح گھوڑے سے کرتا تھا نا اتنی ہی محبت وہ اندھے گھوڑے سے بھی کرتا تھا. اچھا اب اس نے کیا کیا ہوا تھا کہ جو صحیح والا گھوڑا تھا نا اس کے گلے میں اس نے گھنٹی جو ہے نا وہ ڈالی ہوئی تھی, جس کی مدد سے جو ہے نا وہ جو اندھا گھوڑا تھا وہ کھانے تک پہنچتا, سونے کی جگہ پہ پہنچتا, اس کو مدد ملتی. اچھا اب جو وہ گھوڑا تھا نا صحیح والا وہ بھی اندھے گھوڑے سے بڑی محبت کرتا تھا. جب وہ آگے آگے چلتا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا کہ اندھا گھوڑا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. یعنی اس طرح سے اس بندے نے, اس مالک نے اس گھوڑے کی مدد کے لیے ایک دوسرا گھوڑا جو ہے نا وہ اس کے گلے میں گھنٹی بنائی ہوئی تھی. اچھا اس نے یہ سب کیوں کیا تھا کبھی ہم نے سوچا؟ کیونکہ وہ اس گھوڑے سے محبت کرتا تھا, اس لیے اس نے اس کے لیے انتظام کیا ہوا تھا. تو جو مالک اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, ہمیں کیا لگتا ہے اس نے ہمارے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہوا؟ اس نے بھی ہمارے لیے وہ گھنٹی والا گھوڑا چھوڑا ہوتا ہے, بندہ اس نے اپنا بھیجا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جو آپ کی مشکل وقت میں کام آتا ہے. جب بندہ مشکل میں ہو نا کبھی ارد گرد دیکھیں, آپ ڈاٹس ملا کے دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ یار اچھا یہ کام بھی میرا کیسے ہو گیا یار. اللہ نے بندے اپنے بھیجے ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی آپ کو ایک تو اتنا بوجھ ڈالے گا جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں, پھر جو آپ پہ بوجھ ڈالے گا نا اس کے بعد آپ کو تنہا بھی نہیں چھوڑے گا, ہمیشہ آپ کی مدد کرے گا, ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجے گا. تو اس لیے صرف بات کے ایسے توکل کی بات ہے. ہم چیف سیکرٹری کے جو ہے وہ 2 الفاظ پہ ہمیں جو ہے وہ صبر آ جاتا ہے, لیکن جب رب قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین, ہمیں صبر نہ ہے, تو یہ تو بڑے جو ہے وہ افسوس کی بات ہے. تو ہمیں اللہ کی ذات پہ توکل بھی ہونا چاہیے. پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے فیضان کہ جو مشکلات, جو آزمائشوں کا بوجھ ہماری پیٹھ پہ ہوتا ہے نا, اس بوجھ نے ہمیں بچایا ہوتا ہے. میں ایک واٹس ایپ پہ پکچر دیکھ رہا تھا, بڑی کمال کی پکچر تھی, بڑی بڑی موٹیویشن تھی. ایک ٹرک تھا, ٹرک کے پیچھے نا گاڑیاں لوڈ تھیں, شو روم کی گاڑیاں, اور آگے جو ہے وہ ڈرائیور سوار تھا, گاڑی چلا رہا تھا. اچھا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نا وہ ٹرک جو ہے وہ کھائی میں جو ہے نا گرنے لگا. اب وہ پکچر ایسی تھی کہ جو ڈرائیور والی سائڈ تھی نا وہ ٹرک, وہ اتنا حصہ ڈرائیور والا وہ کھائی میں تھا, اور پیچھے جو ہے نا وہ ٹرک رکا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر گاڑیاں لوڈ تھیں. اس لوڈ نے اس ڈرائیور کو کھائی میں گرنے سے بچایا ہوا تھا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو آزمائشیں, مصیبتیں ہمارے اوپر ہوتی ہیں نا, بعض اوقات انہوں نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچایا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, اگر باپ اور بچہ روڈ پہ جا رہے ہیں, سامنے سے گاڑی بڑی تیزی میں آ رہی ہے, اور باپ یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس گاڑی نے میرے بیٹے کو ہٹ کر دینا ہے. اب وہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو پیچھے کھینچتا ہے, جس کی وجہ سے بیٹا گر جاتا ہے اور اس کو چوٹ آتی ہے. اب بیٹے کو بظاہر لگتا ہے کہ باپ نے مجھے گرایا ہے, حقیقت میں باپ نے اسے گرایا نہیں ہے بلکہ اسے بچایا ہے. تو بتانے کا مقصد ہے کہ وہ جو مصیبت آتی ہے نا بعد کا, تو وہ آپ کو بڑی مصیبت سے بچا رہی ہوتی ہے, لیکن ہمیں لگا ہوتا ہے کہ یار وہ مر گئے بھائی, وہ مصیبت آ گئی, آزمائش آ گئی. ہمیں اپنے اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہوتا. بس میں یہی کہوں گا لاسٹ پہ کہ انسان کو نا اپنے سارے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دینی چاہیے. زندگی میں وہی بندہ جو ہے نا وہ سکون میں رہتا ہے جو اپنے سارے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے.
شکوے شکایات نہ کریں بلکہ اپنے رب کی ذات پہ جو ہے وہ یقین رکھیں اور صبر کریں. ایک بزرگ تھے نا، بیمار تھے، تو ایک شخص جو ہے نا وہ ان کی خبر لینے کے لیے گیا. اس نے جا کے بزرگوں سے پوچھا کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بڑا شکر ہے، ہاتھ سلامت ہے، ٹانگیں بالکل سلامت ہے، چل رہا ہوں میں، آنکھیں بالکل سلامت ہے، دیکھ رہا ہوں ان سے، تھوڑا سا بخار ہے اتر جائے گا، ٹھیک ہو جاؤں گا. تو بتانے کا مقصد ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان پہ اپنے اللہ کا شکر ادا کریں. اچھا فیضان، آپ بھی جو ہے نا وہ اس حوالے سے تھوڑا سا اپنا بھی پوائنٹ آف ویو دیں کہ صبر کی اگر کوئی آزمائش آتی ہے انسان پہ اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے کیا اجر ملتا ہے. اچھا فیضان، آپ بھی جو ہے نا وہ اس حوالے سے تھوڑا سا اپنا بھی پوائنٹ آف ویو دیں کہ صبر کی اگر کوئی آزمائش آتی ہے انسان پہ اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے کیا اجر ملتا ہے. حفصہ، آپ کی بات سن کے تو یقین کریں ایمان تازہ ہو گیا میرا کہ صبر کے اللہ پاک نے اتنے انعامات رکھے ہوئے ہیں. صبر میں نا دو فرق ہے، پہلے تو میں یہ سمجھنا. ایک ہوتا ہے صبر کرنا، ایک ہوتا ہے صبر آ جانا. ٹھیک ہے، تو جو صبر کرنا ہوتا ہے نا اس کو اجر ملتا ہے. صبر آ جانا اس کو آپ سیکریفائس کہہ سکتے ہیں یا کمپرومائز کہہ لیں، رو دھو کے زبردستی. جو اچھا سب سے اہم چیز اس میں ہمیں یہ سب سے پہلے سمجھنی ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ صبر کر رہے ہیں کہ برداشت کر رہے ہیں. دو الگ چیزیں ہیں. لوگ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے صبر کر لیا، ہر کسی سے گلا بھی کر لیا، اور بعد میں کہنا یار اللہ مالک ہے، اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اللہ پہ کان چھوڑا ہے، تو بندے کو نہیں چھوڑ رہا. آپ سمجھ رہے ہیں سر؟ تو جو برداشت کا جو پیرامیٹر ہوتا ہے نا وہ انسان کے کوٹ میں ہوتا ہے. جو صبر کا پیرامیٹر ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں، وہ آسمان کی کوٹ میں ہوتا ہے، تو وہ وہاں سے اجر ملنا ہوتا ہے. جو برداشت ہوتا ہے وہ انسان خود کر لیتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے، انسان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یار میں برداشت کر رہا ہوں یا صبر کر رہا ہوں. تو اس صبر سے والے سے میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کسی نے پوچھا نا کہ ان سے کہ امیر المومنین آپ بتائیں صبر کیا حیثیت رکھتا ہے اسلام میں یا ایمان میں، کیا اس کی حیثیت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ صبر ایمان کا ایسے حصہ ہے جیسے انسان کے سر کا حصہ ہو. صبر کی تین چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو انسان ان تین پیرامیٹرز میں اتر گیا نا اس کو صبر کرنا آ گیا. سب سے پہلی چیز نو کمپلینٹ، کوئی گلا نہیں کرنا، جو آ گیا ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز ایکسپٹ کرنا، کیونکہ کچھ لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے بھی کہتے ہیں یار مجھے کوئی گلا شکوا نہیں، الحمدللہ جو بھی ہے. جب نماز پڑھتا ہے یا اللہ اچھا نہیں کیتا تو ملنا، یا اللہ یہ مجھے ملنا چاہیے تھا. اللہ پاک ایسے آزماتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی محنت کا اجر آپ کو دیتا ہی نہیں ہے. ایک انسان نے ساری زندگی محنت کی ہے، اس کو اجر نہیں ملتا، اس پہ وہ صبر کرے اجر عظیم ملے گا. تب بھی پتہ لگے گا کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور اس کے اندر ایک چیز میں ایڈ کر دوں آپ کو کہ انسان کے کچھ امتحان اور آزمائش وہاں سے بھی شروع ہو جاتی ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، یا اللہ میں بڑی محبت کرتا ہوں، میں تجھے بڑا یاد کرتا ہوں. ایک ٹائم لوگ انسان پہ کیفیت آتی ہے کہ ہاں جی آپ سمجھ گئے کہ انسان پہ کیفیت ایسی آتی ہے کہ وہ محبت کا دعویٰ رب سے جب کرتا ہے نا، رب کہتا ہے چلو پھر بتاؤ مجھے. پھر رب وہاں سے اس کو آزماتا ہے. اب بھی اس نے دعویٰ کیا نہیں تو آزمائش شروع ہو جاتی ہے. اور سب سے پہلے اس کی جو آزمائش شروع ہوگی نا وہ اس کے اپنے نفس کے ساتھ ہوگی، اپنی خواہش کے ساتھ. سب سے پہلے اس کی آزمائش. اور جو بندہ اپنے نفس کی خواہش کو مار دے گا اس کا انعام بھی کیا ہے؟ جنت ہے. تو صبر کے یہ ڈائریکٹ آپ کو نا اللہ کے ساتھ جوڑے گی، ڈائریکٹ آپ کو قیامت انبیاء کے سامنے کھڑا کرے گی، کیونکہ انبیاء نے بڑا صبر کیا، بڑا ہی صبر کیا، اور رشک کریں گے کہ یہ حضور کا امتی ایسے صبر کیا. اور تیسری چیز جنت. تو صبر کے یہ انعامات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدم کی اولاد کو آزمایا جائے گا. سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا گیا اور ان سے بھی زیادہ مجھے، سب سے زیادہ مجھے آزمایا. آپ ایک چیز کو تصور میں لائیں کہ امام الانبیاء ہو اور جب پیدائش ہو تو باپ کا سایہ نہ ہو، جب ماں کی پہچان ہونی ہے تو ماں کا سایہ نہ ہو، جب پیچھے سے سپورٹ ہونی چاہیے تھی تو دادا نہیں رہا، جب بیوی نے سپورٹ کی
وہ اس دنیا سے چلی گئی. جب اولاد ہوئی, والدین تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں طریق کو یا فلاں جب بھی ہم مریں تو نے مجھے دفنانا ہے, تیرے سے میرا بڑا لگاؤ ہے. لیکن ادھر اولاد کو خود دفنا رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں. یہ بھی جانتے ہیں کہ نواز سے جو نسل ہے انہوں نے بھی شہید ہو جانا ہے اللہ کی راہ میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آزمائے گئے تو پھر ان کو دیکھا مقام بھی کیا ملا, مقام محمودہ, مقام محمودہ بھی ملا ہے, معراج بھی ملی ہے. تو اس کے اندر آزمائش کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے یہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت کتنی کرتا ہے. جس شخص کو یہ سمجھ آ جائے گی نا, وہ اس کو آزمائش کے اوپر صبر کرنا بھی آ جائے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا ماہو اذا ذکرنی, کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ, وہ جیسا میرے ساتھ گمان کرے گا میں ویسا وہ مجھے پائے گا, اور میں اس کے ذکر کے ساتھ بھی, جب وہ میرا ذکر کرتا ہے فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ, کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے نا, اللہ ان چیزوں سے پاک ہے لیکن بندے کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. صحیح ہے نا. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ, کہ جب وہ اپنے پیاروں میں مجھے یاد کرتا ہے نا, پیاری محفل میں یاد کرتا ہے, میرا ذکر کرتا ہے, تو میں اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں جو کہ فرشتوں کی ہے. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالشِّبْرٍ تَقَرَّبْتُهُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا, کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بلشت آتا ہے نا, ایک ہاتھ سے اتنا قریب ہونا رب کے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيْهِ سِرَاعًا تَقَرَّبْتُهُ إِلَيْهِ بَاعًا, کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں. وَإِن آتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلَاتًا, کہ جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے جو اپنے بندے سے کرتا ہے اور آزمائش ڈالتا ہے کہ تاکہ وہ اس کو ایک قرب ملے, وہ ہر جگہ سے ٹھوکریں کھا کر, ہر جگہ سے ذلیل ہو کر میرے پاس آئے تاکہ میں اس کو عزت. امید کرتا ہوں ویورز کہ آج کے اس پروگرام سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اپنی پرسنل ویوز کو لازمی شیئر کریے گا کمنٹس باکس میں. نیکسٹ پروگرام میں نیو ٹاپک کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی. آج کے دن کے لیے اللہ حافظ.